ذرا ایک ایسے معاہدے کے بارے میں سوچیے، ایک ایسا معاہدہ جو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دے، پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہلچل مچا دے، اور ہاں، دو دشمن ملکوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ آج ہم ایران اور امریکہ کے بیچ اسی جوہری معاہدے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں پوری دنیا کو بدلنے کی اتنی صلاحیت کیسے ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کاغذ کا ایک ٹکڑا کیسے ایک پورے ملک کی قسمت بدل سکتا ہے اور دنیا کی سیاست پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ چلیں ذرا اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران پچھلے کئی سالوں سے کس طوفان کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ طوفان ہے بین الاقوامی پابندیوں کا۔ ان پابندیوں نے ایران کی معیشت کی جیسے کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے، اور اس کا سب سے پہلا، سب سے واضح اثر جو نظر آیا وہ تھا مہنگائی کا طوفان۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ روزمرہ کی چیزیں خریدنا بھی عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد بن گیا تھا۔ پھر جب معیشت کمزور پڑی تو اس نے بے روزگاری کا ایک سیلاب پیدا کر دیا۔ کارخانے بند ہونے لگے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ظاہر ہے اس سے پورے معاشرے میں مایوسی اور بے چینی پھیل گئی۔ دیکھیں، جب معاشی مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو لوگوں کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، اور ایران میں بھی یہی ہوا۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اپنی آواز اٹھانے کے لیے۔ تو یہ سارے مسائل جب اکٹھے ہوئے تو صورتحال بہت خطرناک ہو گئی۔ ایک طرف ایرانی ریال کی قدر گرتی چلی گئی، دوسری طرف سماجی بے چینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حکومت بدلنے کے نعرے لگنے لگے اور ملک ایک گہرے سیاسی عدم استحکام میں پھنس گیا۔ لیکن اسی اندھیرے میں امید کی ایک کرن بھی تھی، ایک ممکنہ حل، اور وہ تھا یہ جوہری معاہدہ۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے کہانی بدل سکتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ معاہدہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ اصل میں ایک سیدھا سادہ سودا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا اس پر لگی ہوئی معاشی پابندیاں ہٹا دے۔ یعنی ایک ہاتھ سے نیوکلیئر پروگرام پر کنٹرول دو، دوسرے ہاتھ سے معاشی آزادی لو، بس۔ چلیں اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پابندیاں سچ میں ہٹ جائیں تو ایران کو اس سے کیا فائدے ہوں گے، اور اس کے لیے کون سے نئے دروازے کھلیں گے۔ اس وقت ایران سمجھے کہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ تو وہی ہے، پابندیوں والا، جس پر چل کر مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی ہی ملے گی، اور دوسرا راستہ ہے پابندیوں کے بغیر، جو معاشی بحالی، نوکریوں کے نئے مواقع اور پوری دنیا کے ساتھ تجارت کی طرف جاتا ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ اچھا، اب ذرا تصویر کو بڑے فریم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف ایران کی نہیں ہے۔ اس معاہدے کا اثر پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اچھا، اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 2015 کو یاد کر لیں، جب پچھلا معاہدہ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی تھیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سیدھا سا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں، پھر پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایران دوبارہ اپنا تیل اور گیس دنیا کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انرجی کی سپلائی بڑھ جاتی ہے، اور جب سپلائی بڑھتی ہے تو قیمتیں یا تو مستحکم ہو جاتی ہیں یا پھر نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن بات صرف تیل کی قیمتوں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس معاہدے سے ایک کے بعد ایک کئی اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھے گی۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جو اتنی پرانی کشیدگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ پورے خطے میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور ہاں، دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایران میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن ان تمام امیدوں کے باوجود ایک سب سے بڑا اور بنیادی سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک پائیدار حل ہے؟ یہ جو بات ہے یہ اس معاہدے کی پوری روح کو بیان کرتی ہے۔ یہ معاملہ صرف پیسے یا تجارت کا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ معاشی استحکام اور سیاسی امن، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہیں۔ اور آخر میں ہم اسی ایک سوال پر آ کے رکتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا صرف معاشی خوشحالی کسی خطے میں ہمیشہ کے لیے امن لا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، وہی اس معاہدے اور شاید اس پورے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔